سورما آئے، فرعون، نمرود، قارون، شداد جیسے لوگ آئے جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ سب زمین یہ مٹی میں مل گئے، منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ان کا انتم سنسکار ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے تاریخ کی، کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس زمین پر ظلم کے ساتھ کسی کی حکومت باقی نہیں رہتی، ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا۔ اس دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام یہی ہے کہ جو انصاف کرے گا اللہ اسے باقی رکھے گا، جو ظلم کرے گا اللہ اسے ختم کر دے گا۔ میں یہ پیغام موجودہ حکومت کو دینا چاہتا ہوں، ملک کے وزیر اعظم کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں آپ نہیں تھے، آج آپ ہیں، تو آپ کسی ایک سیاسی پارٹی کے نہیں ہیں، آپ پورے بھارت دیش کے واسیوں کے آپ پرائم منسٹر ہیں۔ آپ صرف ہندوؤں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، آپ صرف اپنی پارٹی کے ماننے والوں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، پورے دیش بھارت کے واسیوں کے آپ پرائم منسٹر ہیں۔ آپ کو راج دھرم نبھانا ہوگا۔ راج دھرم سمجھتے ہو؟ ایک شخص اگر اقتدار میں ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کو انصاف ملے، پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اقتدار آتا ہے جاتا ہے، کل کون رہے گا کسی کو پتا نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو آج تخت پر بیٹھے ہیں، جو آج مسند نشین ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آپ دیکھ لو جن کو بنگلے اور کوٹھی ملتی ہے، کب تک؟ جب تک کرسی ہے۔ جب کرسی گئی، ان کا اقتدار گیا، تو ان کا سامان اٹھا کر بنگلے کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ 2-4 دن پہلے اخبار میں آیا کہ سرکاروں نے لوگوں کو بنگلے دیے تھے، اب سرکار نے ہی بنگلے سے سامان نکال کر کے ان کو روڈ پر کر دیا۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، آنے جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آج جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ لے، نوشتہ دیوار، دیوار پر لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی تحریر اور بات ہوتی ہے، پڑھ لیں۔ آپ کی جگہ کل کوئی اور تھا، آج آپ ہیں، کل آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں رہنے والے اقلیتوں کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ آپ اگر انصاف کریں گے اوپر والا آپ کو باقی رکھے گا، اور اگر آپ نے ظلم کیا اس کا قانون ہے۔ اس دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ظلم کیا اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور دنیا ظالم کو یاد نہیں رکھتی، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رساں رہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کیا۔ اللہ نے اقتدار دیا تو اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ آج یہ آنے جانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، لیکن میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں، آج بھی آنے جانے والے لوگوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ دیش چلاتے ہیں، جو آفیسران ہیں، جو ایجنسیوں میں، خفیہ ایجنسیوں میں ہے، جو ڈپارٹمنٹ میں ہے، ان میں اکثریت آج بھی سیکولر مزاج لوگوں کی۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجنسیوں میں ایسے آفیسران ہیں جو دیش کے ہمدرد ہیں اور خیرخواہ ہیں،
जो मुल्क के हुक्मरानों को, प्राइम मिनिस्टर को और इसी तरह वजीरों को जो रिपोर्ट देते हैं, वो यही रिपोर्ट दी जाती है कि आप जो कर रहे हैं ये बराबर नहीं है, इससे देश का कोई नफा नहीं है, नुकसान है। अभी आपने 2 दिन पहले इनकलाब अखबार में इदारिया आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रामन्ना ने तमाम जजों के सामने जो बात रखी, ऑफिसरों के सामने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो बात रखी, वो यही थी कि अगर डिपार्टमेंट के लोग, एजेंसियों के लोग और कुर्सियों पर बैठे हुए जिम्मेदारान और वज़रा अगर इंसाफ करेंगे, अदालत का बोझ कम हो जाएगा। आज जो अदालत पर इतना बोझ है कि आज मुकदमात लाखों की तादाद में पेंडिंग है, ये आधे से ज्यादा खत्म हो जाएंगे। हमें पता है डिपार्टमेंट में कुछ काली भेड़ भी है, कुछ जालिम मिजाज के लोग भी हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मैं मालेगांव के 10 वाकयात आपको बता सकता हूं कि बेगुनाह शख्स को सिर्फ अपने मफाद के लिए किसी ने आपको जो है आंख बंद करने के लिए आपकी खिदमत कर दी, आपने एक बेगुनाह को उठा करके 302 की कलम लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये जुल्म है, ये जुल्म है और इसका भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऊपर वाला आपको चैन और सुकून से नहीं रहने देगा। जो लोग अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करते हैं, कुदरत उनको कभी माफ नहीं करती। कुछ लोग हैं जो अपने मफाद के लिए इस तरह की हरकत करते हैं और वो इस बात को सुन ले और समझ ले कि समाज बेदार है, समाज में पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोग इस बात को समझते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आप ऐसा मत समझें कि किसी को पता नहीं है, लोग समझते नहीं है। नहीं साहब, सबको सब समझता है, सबको सब समझता है। आप क्या कर रहे हैं सबको इस बात की खबर है और पता है। इसलिए आपको इंसाफ कायम करना होगा। मालेगांव शहर 2001 के बाद तरक्की के रास्ते पर आया, लोगों से देखा नहीं गया। 2006 का ब्लास्ट हुआ, 2008 का ब्लास्ट हुआ, हमारे इस शहर को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में आपको अगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी है, आपको इंसाफ करना होगा। आप जुल्म करके अपने आप को और अपने परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं। ये दुनिया है, जैसा बो वैसा काटना पड़ेगा। आप जो करोगे उसको आप ही को वापस, हर नेकी पलट करके आती है, हर गुनाह, हर जुर्म पलट करके आता है। आप बच नहीं सकते। आज मालेगांव शहर के अंदर जितने दारू के अड्डे चल रहे हैं, जितने जुए के अड्डे चल रहे हैं, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट जानबूझ करके आंख बंद करके रखा है। उसकी वजह से ये सब फल फूल रहे। हमने कभी किसी के खून से किसी की जान नहीं ली, हमने कभी किसी का कारोबार नहीं छूना, हमने कभी किसी का धंधा नहीं छीना। जो लोग आज हमारे शहर के अंदर लोगों के खून से हाथ रंग रहे हैं और लोगों का कारोबार छीन रहे हैं और 2 नंबर का काम कर रहे हैं, और अगर उनकी आप मदद कर रहे हो तो इस मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए आपका ये अमल अच्छा नहीं है। हम तो भुगतेंगे लेकिन आपको भी भुगतना होगा। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, ये शहर आपका है। इस शहर के लिए आपको बेदार होना पड़ेगा। इस शहर की तरक्की के लिए आपको जो है सोच समझ करके कदम उठाना होगा। एक दंगा होता है, आदमी काफी पीछे चला जाता है, पूरा शहर 10-20 साल पीछे चला जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इस शहर को आग में झोंकना चाहते हैं, 12 नवंबर का जो मामला था क्या है वो आपको पता है।
اور ہمارے جن سادہ دل بھائیوں کو اکسا کر کے روڈ پر لا کر کے جو حرکت کی گئی ہے وہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے اور آپ کے جذبات سے کھیل کر کے آپ کو روڈ پر لے کر کے آئے، آپ کو اپنا نفع اور نقصان سمجھنا چاہیے. آپ شہر کے ایک ذمہ دار فردے، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس شہر کے لیے کیا بہتر ہے اور اس شہر کے لیے کیا نقصان دہ. پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو معاملہ رہا، پورا شہر اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اچھا نہیں ہوا. پورا شہر اس بات کو لے کر کے ناراض ہے، ڈپارٹمنٹ اس بات کو نوٹ کر لے. دوسری بات، جتنے لوگ گرفتار تھے جمعیت علماء نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے اعلان کیا تھا، اور ہمارے جنرل سیکریٹری عبد المالک بکرا ناسک جا کر کے جیل میں تمام قیدیوں سے وکالت نامے پر دستخط لے کر کے آئے تھے. جمعیت علماء مہاراشٹر پورے ہندوستان میں مظلوموں کا، بے گناہ لوگوں کا مقدمہ لڑتی ہے. ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے، لیکن ایک سازش کے تحت جمعیت کے دفتر پر لوگوں کو بھیجا گیا. لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہمارے گھر کا جو فرد گرفتار ہے آپ اس کا کیس نہ لڑیں، ان کا وکالت نامہ واپس دے دیں. کچھ لوگوں نے جمعیت دفتر پر آ کر کے سخت سست الفاظ میں بات کی، گالی گلوچ کی. تو جمعیت نے، جو آدمی نہیں چاہتے کہ جمعیت ان کا مقدمہ لڑے، ہم نے ان کے سارے کاغذات واپس کر دیے. ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا انہوں نے کروایا، مالیگاؤں کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء جب ہائی کورٹ گئی تھی، اگر اس معاملے میں جمعیت کو بے دخل نہیں کیا گیا ہوتا تو 12 نومبر کے سارے ملزمین اب تک اپنے گھروں میں ہوتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے. لیکن ہمارا شہر عجیب ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس شہر کی بھلائی کبھی نہیں چاہتے. ہم جس میدان میں ہیں یہاں جاگنگ ٹریک بنا، ہماری جگہ 12 گنٹھا ہے، بقیہ زمین سرکار کی ہے، اور یہاں جاگنگ ٹریک بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں بننا چاہیے تھا. کارپوریشن میں جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ این او سی نہیں دیتے. انہوں نے این او سی دے کر کے ایک نیا واد کھڑا کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی جاگنگ ٹریک بنایا ہے اپنے پیسے سے نہیں بنایا، اپنی جیب سے، اپنے گھر کے پیسے سے نہیں بنایا. یہ سرکار کا پیسہ ہے جو ہمارا ٹیکس دیا ہوا، ہم نے ٹیکس دیا ہے، ہمارے پیسوں سے یہ جاگنگ ٹریک بنا ہے. کہاں بننا چاہیے تھا؟ بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا 2 نمبر کی بات ہے. لیکن جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا. یہ ہمارے پیسوں سے بنا ہوا جاگنگ ٹریک ہے. جن لوگوں کو زمین کرائے پر لیز پر دی گئی ہے وہ کورٹ میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اسٹے حاصل کیا، اور اسٹے حاصل کرنے کے بعد کام جہاں ہے وہاں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں جو لوگ اس شہر کو نقصان پہنچانے کے ڈر پہ ہیں آپ ان کو پہچانیے، اور ان کو پہچان کر کے آپ آگے چلیے. اور ایک بات برسر اقتدار یہ بھی سن لے کہ اس دیش کے اندر ہم دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے. اگر پہلی اکثریت یعنی بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں تو ان کے بعد ہمارا نمبر ہے. ہم اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت اور اکثریت میں دوسرے نمبر پر یعنی دوسری بڑی اکثریت ہے. اگر مسلمان اس دیش میں چین سکون سے نہیں رہے گا تو بھارت میں بھی چین و سکون نہیں رہے گا. اگر مسلمان اس دیش میں ترقی نہیں کرے گا تو دیش بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اس شہر میں جس طرح کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی روٹی روزی ہے
آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس شہر کے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کے جرائم کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ جرائم پیشہ لوگ 2 نمبر کے لوگ، ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مفاد کے لیے ان کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کے اندر جرائم اور کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو اس معاملے کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی. بیماری ہو، صحت ہو، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شہر میں جو ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا سرکاری ہاسپٹل میں کام کرنے والا جو عملہ ہے، وہ اس بات کو محسوس کرے کہ بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ کے پاس اگر کوئی بیمار آتا ہے تو آپ ایک شریف پیشے سے وابستہ ہے. یہ آپ کا کاروبار ضرور ہے، لیکن آپ کو اپنے کاروبار کے ساتھ خدمت بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، سیوا بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے. آپ کے پاس آنے والے غریب بھی ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں علاج و معالجے کے لیے، آپ بھی ان کی خدمت کیجیے. ہر ایک سے اتنا بڑا بل لینا کہ وہ آدمی چندہ کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ بات مناسب نہیں. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو پوری انسانیت کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے. آج ہمارا نوجوان جس راستے پر جا رہا ہے، کتا بولی کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، دادا گیری گنڈا گردی کرتا ہے، اور جیلوں میں بہت بڑی تعداد ہمارے مسلم نوجوانوں کی. ہم کو اپنے گریبان میں بھی سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا. ہم خیر امت ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اگر ہم نے بھلائی کا راستہ چھوڑ کر کے برائی کا راستہ اختیار کیا تو ظاہر بات ہے یہ پورے بھارت دیش کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے بہت نقصان اور خسارے کی بات ہوگی. میں اپنی ان گزارشات کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، سماجی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنے بچوں پر آپ کو نظر رکھنی ہے. ہمیں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں کچھ اور کہہ کر کے، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ہے ادھر ادھر اپنا وقت گزارتی ہیں. ہمارے ہندو بھائی بھی ہم کو کہتے ہیں. میں سماج کے ذمہ داروں کو، والدین کو، سرپرستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر آپ نظر رکھو، اپنے بچوں پر آپ نظر رکھو، ان کو اچھے کردار کا مالک بناؤ، اچھے اخلاق کا مالک بناؤ. یہ ہمارا مستقبل ہے. آج یہ بچے ہیں، کل بڑے ہو کر کے یہ سماج کے ذمہ دار بنیں گے. آپ نے اگر ان کی اچھی تربیت کی ہے تو سماج کو اچھے لوگ ملیں گے. اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہیں. اگر ہم دین پر رہیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ان کی مدد کرنا جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مددگار ہیں، یعنی خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین پر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی بددعا ہے کہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے دین کو ذلیل اور رسوا کرتے. آج ہندوستان میں مسلمانوں کو نہیں اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. مسلمانوں کو ختم، مسلمان صحیح معنوں میں 100% مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے جیسے مسلمانوں سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ہم اگر اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم 100% ایمان پر ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، غالب رہو گے اگر تم میں ایمان ہے.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا نام بھائی صاحب؟ للت گولچا. آپ یہ کیوں پلاتے؟ یہ اس کے لیے پلاتے بھائی کہ مالیگاؤں میں ایک ہمارا پورے بھارت میں ایک ایسا بولے نا کہ ایک اسپیشل اس کا لوگوں میں پورے بھارت میں میسج جانا چاہیے کہ ہم ہندو مسلم ایک ایکتا سے رہتے اور ایسا بھائی چارے سے رہتے. اور سب سے بڑی بات آج ہماری روزی روٹی آپ سے چلتی اور آپ کی روزی روٹی ہمارے سے چلتی. تو یہ جو بھائی چارہ ہے یہ روزی روٹی کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں, یہ جو ایک دوسرے کا بھائی چارہ ہے نا یہ ایک دوسرے کو کبھی ہم لوگ الگ نہیں سمجھتے اور یہ بھائی چارہ ہمیشہ بنا رہے. آج میں پچھلے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کئی موقع آئے پر ہم لوگوں نے پریم سے ایک دوسرے کو سمجھ کے اور سب اچھے سے سکون کر لیا, شانتی کر لی اور بہت محبت سے رہتے. ہم ادھر جاؤ تو ہم کو بہت خوشی ہوتی, آپ ادھر آئے تو آپ کو بہت خوشی ہوتی. اور بھگوان کرے ہمیشہ ایسے ہی یہ ماحول بنا رہے اور یہ پیار محبت روز بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے. اور عید کے لیے ناولٹی کلر اسٹورز کے اور سے آپ سب کو بہت بہت شبھ کامنا دیتے. اور کیا کیا کرتے آپ؟ جیسے ابھی آپ نے شربت پلایا اور اس کے علاوہ ہم کو جب بھی موقع ملتا ہے ادھر کہ بھئی کیسے ہم کس کو کھانا کھلا سکتے ہیں, کیسا ناشتہ دے سکتے ہیں اور کیسے کوئی بھی چیز سکون, جیسے ابھی وضو کا ہے. آج ہمارے جین دھرم میں پانی کا ہم کو نہیں کم واپرنا پڑتا ہے پر ہم دیکھتے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو وضو کے لیے ضرورت ہے. ہم لوگ ادھر پوری وضو کی ویوستھا کرتے کہ وہ وضو کر لے, اچھے سے وضو ہو جائے ان کو. تو یہی اس سے محبت بڑھتی ہے, اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ پیار محبت کا ایک میسج جائے اور ہم سب ایک بن کے بہت طاقت مالیگاؤں کا نام روشن کرے پورے بھارت ورش میں. اور یہ ہم دونوں مل کے ہی کر سکتے اور ہم نے کیا اور آپ نے ساتھ دیا, اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ.